یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ اثاثوں کی ٹوکنائزیشن یہ ایک نیا اور بہت بڑا ٹرینڈ ہے جو روایتی فائنانس اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے بیچ ایک پل بن رہا ہے۔ تو چلیے آج اس دلچسپ موضوع کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیسا ہو اگر ایسا ممکن ہو جائے؟ یہ سوال شاید عجیب لگے، لیکن سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر ٹوکنائزیشن کا پورا تصور کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے جہاں بڑی سے بڑی سرمایہ کاری بھی عام لوگوں کی پہنچ میں آ سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس جو کاغذی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ان کی جگہ ایک ڈیجیٹل ملکیت کی رسید نے لے لی ہو، اور یہ رسید یعنی ٹوکن بلاک چین پر محفوظ ہوتا ہے جو اسے بالکل شفاف اور بہت زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل رسید آخر ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے اور اصل میں اس میں اتنی طاقت کیوں ہے۔ اس کی وسعت واقعی حیران کن ہے۔ ہم صرف ریئل اسٹیٹ یا زمین کی بات نہیں کر رہے، ذرا سوچیں، کسی بڑی کمپنی کے شیئرز، سرکاری بانڈز، یہاں تک کہ سونا یا آرٹ جیسی قیمتی اشیاء کے بارے میں بھی۔ بنیادی طور پر کوئی بھی چیز جس کی کوئی قدر ہو اسے ڈیجیٹل ٹوکن میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ ٹوکن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھر اٹھ کر بلاک چین پر چلا گیا ہے۔ اصل اثاثہ تو حقیقی دنیا میں ہی رہتا ہے۔ ٹوکن کیا ہے پھر؟ ٹوکن صرف اس اثاثے پر آپ کے قانونی دعوے کی ایک ڈیجیٹل نمائندگی ہے۔ تو پھر اس ٹوکن کی قدر کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے اس کے پیچھے موجود قانونی ڈھانچے سے۔ ہو سکتا ہے یہ اس اثاثے کی براہ راست ملکیت ہو، یا کسی ٹرسٹ میں رکھے گئے اثاثے پر ایک دعویٰ ہو، یا پھر اس اثاثے سے حاصل ہونے والی آمدنی جیسے کرایہ یا سود پر آپ کا حق ہو۔ چلیے اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حقیقی اثاثے کو ڈیجیٹل ٹوکن میں بدلنے کا عملی طریقہ کار کیا ہے۔ یہ عمل کافی منظم ہے۔ سب سے پہلے اثاثے کو ایک قانونی شیل، جسے اسپیشل پرپز وہیکل یا SPV کہتے ہیں، اس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو صرف اس اثاثے کو رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر یہ طے ہوتا ہے کہ کتنے ٹوکنز ہوں گے اور ہر ٹوکن کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد سرمایہ کاروں کی شناخت کی تصدیق کی جاتی ہے، جسے KYC کہتے ہیں، اور آخر میں ایک سمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے اسے بلاک چین پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ اصل جادو تو اس سمارٹ کانٹریکٹ میں ہے۔ اس سے ایک ڈیجیٹل ناقابل تبدیل اصولوں کی کتاب سمجھیں۔ یہ کوڈ کا ایک ٹکڑا ہے جو خود بخود تمام شرائط کو نافذ کرتا ہے، جیسے ٹوکنز کیسے بنیں گے، کیسے ایک سے دوسری جگہ جائیں گے، اور کون انہیں خرید سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی ضرورت کو کم کرتا ہے اور پورے عمل کو شفاف بناتا ہے۔ تو اتنی محنت کا فائدہ کیا ہے؟ اس سب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی مالیاتی دنیا میں کون سے زبردست فوائد لے کر آ رہی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرق رفتار کا ہے۔ روایتی مالیاتی نظام میں بیچ میں کئی اداروں کی وجہ سے کسی بھی لین دین کو مکمل ہونے میں 2 یا اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتے ہیں۔ بلاک چین پر یہی کام تقریباً فوراً ہو جاتا ہے۔ اس سے صرف وقت نہیں بچتا، یہ بنیادی طور پر خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک بلٹ ٹرین کی طرح ہے جو پرانی سست رفتار ٹرینوں کی جگہ لے رہی ہو۔ جب سرمایہ تیزی سے گردش کرتا ہے تو اس سے پوری معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور فوائد یہیں ختم نہیں ہوتے۔ جزوی ملکیت کا مطلب ہے کہ اب لوگ لاکھوں کی جائیداد میں صرف چند $100 کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جو پہلے ناممکن تھا۔ مارکیٹیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، روایتی سٹاک ایکسچینج کی طرح بند نہیں ہوتیں، اور کیونکہ ہر لین دین بلاک چین پر درج ہوتا ہے، شفافیت کی ایک ایسی سطح ملتی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ سب مالیات کو خودکار بناتا ہے اور اخراجات کو ڈرامائی طور پر کم کر دیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایک متوازن نظریہ پیش کرنے کے لیے اب ہم ٹوکنائزیشن کو درپیش اہم خطرات اور چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی اس کی سب سے کمزور کڑی۔ یہاں قانونی خطرات ہیں کیونکہ قانون ابھی بھی بن رہے ہیں، جسمانی خطرات ہیں کہ اصل اثاثے کو محفوظ کیسے رکھا جا رہا ہے، اور پھر تکنیکی خطرات ہیں۔ سمارٹ کانٹریکٹ کے کوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ تصویر اس بات کو بالکل واضح کرتی ہے۔ بلاک چین پر ہونے والی غلطیاں ناقابل واپسی ہوتی ہیں۔ ایک بار لین دین ہو گیا تو اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے سمارٹ کانٹریکٹ کی سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہے۔ چلیے
اب اس ساری تھیوری کو ایک ٹھوس عملی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ یہ تمام تصورات اور بھی واضح ہو جائیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک کمپنی $100 ملین کے سرکاری ٹریجری بلز خریدتی ہے اور انہیں ایک SPV میں رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ 100 ملین ٹوکنز جاری کرتی ہے جہاں ہر ٹوکن $1 کے برابر ہے۔ اب سرمایہ کار ان ٹوکنز کو خرید کر منافع کماتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس نقد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ٹوکنائزیشن بلا شبہ ایک انقلابی تصور ہے جو مالیات کے مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی قانون اور سیکیورٹی کے حقیقی چیلنجز سے کیسے نمٹتی ہے۔ مستقبل ہی بتائے گا کہ یہ پل کتنا مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.